یہ جو گیلیکسی ہے اس میں 7 اسٹارز ہیں، پلانٹ جس کو بولتے ہیں 7 پلانٹ ہے، اس مارس ہے یا نہیں ہے، سن ہے، جوپیٹر ہے، مارس ہے، وینس وغیرہ وغیرہ یا نہیں ہے بھائی؟ ہاں، یہ ایک گیلیکسی ہے، ایک گیلیکسی میں 7 پلانٹس ہیں جس کو اسٹارز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک گیلیکسی ہے، اسی گیلیکسی کا، اسی ارتھ کا مون ہے، ارتھ کا جو ہے وہ مون ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک دو گیلیکسیاں نہیں ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ، بلکہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کروڑوں گیلیکسیاں ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی میں جو سورج ہے نا، جتنا بڑا سورج ہے اس کا 10,000 گنا بڑا بڑا سورج ہے، اور یہ جو چاند ہے نا، آپ کو پتا ہے جوپیٹر میں 4 چاند ہے، مارس میں 3 چاند ہے، وینس میں 2 چاند ہے، سب کا الگ الگ اپنا چاند ہے، اور میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں، اب بول نہیں پا رہا ہوں زور سے، اس لیے آہستہ بتا دیتا ہوں۔ جب نبی نے ادھر اشارہ کیا تھا نا یہ والے چاند کو، ارتھ کے چاند کو، اشارہ تو نبی نے حضرت حلیمہ کے گھر میں آئے پالنے میں ادھر اشارہ کیا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے سینہ چیر کیا، اپنا سینہ اس نے چاک کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں چاند تھا سب نے اپنے سینے کو چاک کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تو آپ یہی سمجھ رہے ہیں، ایک ارتھ کو نہیں سمجھ سکے ہیں، ایک زمین کو نہیں سمجھ سکے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے گیلیکسیاں ہیں ان کا وجود کس کے صدقے؟ سبحان اللہ۔ آئے یہ کس کے صدقے؟ سب نبی کے صدقے۔ اچھا ایک بات مجھے بڑا پیارا ذہن میں آ گیا آپ کے لیے، الحمدللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات کو بلایا اور ارشاد فرمایا، علی لوگوں سے پوچھو کہ اسے جنت چاہیے، کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ اگر خدا جنت نہ پیدا کرتا اور جہنم کا وجود نہ ہوتا تو کیا وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے؟ تو مولائے کائنات سب سے پہلے بول پڑے، یا رسول اللہ اگر خدا جنت نہ بھی پیدا کرتا، جہنم نہ بھی پیدا کرتا، نہ جنت کی خوشی میں نہ جہنم سے ڈر کر میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ سبحان اللہ، آپ نے اس ادا کو پسند کیا ہے، آپ نے اس ادا کو پسند کیا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو قیام آپ کا ہے، رکوع آپ کا ہے، سجدہ آپ کا ہے، جلسہ آپ کا ہے۔ اب آپ ہمیں بتاؤ نبی نے جس طرح سے قیام کیا اسی طرح سے قیام کرنا سنت ہے یا نہیں؟ نبی نے جس طرح سے رکوع کیا اسی طرح سے رکوع کرنا سنت ہے یا نہیں؟ ہر نمازی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ سب کرنے والا کون؟ کرنے والا کون؟ نبی۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا نے فرمایا نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، مگر نماز کیا ہے مصطفیٰ نے اداؤں سے بتایا۔ اسی لیے توجہ چاہتا ہوں، ملا علی قاری مرکات کی شرح مشکات کی شرح مرکات میں ارشاد فرماتے ہیں، نماز کی ایک ایک ادا، سبحان اللہ، رکوع سے لے کر قومہ، قومہ سے لے کر جلسہ، جلسے سے لے کر خروج پہ سنئی سلام تک، جتنے ارکان ہیں انہیں تمام ارکانوں میں ایک ایک میلاد چھپا ہوا ہے۔ قیام ایک میلاد ہے، رکوع ایک میلاد ہے، قومہ ایک میلاد ہے، اور سارے میلاد کو یعنی ساری نماز کو جمع کر دو تو عبادت خدا، اور اسے پھیلا دو تو مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 472 حدیث نمبر 3242، توجہ چاہتا ہوں 3242 ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، سبحان اللہ۔ کہاں؟ حجرہ عائشہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ افروز ہیں، میرے نبی جلوہ افروز ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں،
آج کے اس بھیانک دور میں جس نے اپنے نبی کو خدا کی قسم یاد کیا, مصطفیٰ کا ذکر کیا, مصطفیٰ کا تذکرہ کیا, مصطفیٰ کو سمجھ لیا, میرے رسول کی زندگی کو سمجھ لیا, میرے رسول کے آنے کے مقصد کو سمجھ لیا, میرے مصطفیٰ کی ہر ہر ادا کو سمجھ لیا, یاد رکھو اسی کسی چیز کے سمجھانے کی ضرورت نہیں. جس نے نبی کو سمجھا اسی کا نام ابو بکر ہے, اسی کا نام عمر ہے, اسی کا نام عثمان ہے, اسی کا نام علی ہے, اور اسی جماعت کا نام صحابہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پوری توجہ چاہتا. سبحان اللہ. میرے آقا جلوہ افروز ہیں, ہائے 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 جلوہ افروز ہیں. میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں, محبت کے دروازے کو کھولو, نفرت کے دروازے کو بند کرو. ہندوستان میں جس طرح سے نفرت پھیلایا گیا, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, ہمیں بانٹنے کی کوشش کی گئی, ہر طرح سے نفرتوں کی دیوار کو کھڑا کر دی گئی, ہمارے سینوں سے نبی کی محبت کو نکالا گیا, ہمیں نبی سے دور کیا گیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے مقام و مرتبہ کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, انسانوں نے ناپنا اور تولنا شروع کر دیا. میں پیار اور محبت سے کہنا شروع کروں گا, اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتے ہو تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو خدا کی قسم تم سجدہ کر رہے ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تم اگر رکوع میں جا رہے ہو تو سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. مگر جب تم نے الحمدللہ نماز کو مکمل کیا اور الحمدللہ جب بیٹھ گئے تو آپ کہتے ہو التحیات للہ والصلوات, آخر میں آپ جا کے آگے کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی. خدا عبادت خدا کی ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز جیسی عبادت میں رب اپنے نبی کا ذکر کرا رہا ہے. ہائے ہائے, اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے تصور کنسپٹ ہو کہ خدا کی ذات اللہ اکبر آپ انہیں الگ کر دیں مصطفیٰ کی ذات سے. ارے میں کہتا ہوں جہاں جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں وہاں خدا کا ذکر ہے, وہاں وہاں خدا کا چرچا ہے. اسی لیے بخاری شریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ آگے نہ جائیں, اسی حدیث کو لے کر گھر جائیں. مشہور زمانہ حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 3 دن کے لیے حجرہ عائشہ میں, 3 دن کے لیے یا کم سے کم 5 وقتوں کی نماز کے لیے. دو روایتیں ہیں, اور راوی حضرت ابو ہریرہ جو کثیر الروات ہیں, اور دوسرے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بڑھا دیا تھا نا, نماز پڑھا رہے تھے نا, اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آقا نے فرمایا عائشہ میں اپنے غلاموں کو ذرا حال دیکھوں کیسے نماز پڑھ رہی ہے. ہائے ہائے, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محرم کب سے. صحابہ کہہ رہے تھے یہ جملہ, اٹھایا. حضرت ابو بکر صدیق ادھر نماز پڑھ رہے تھے, مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. سیدنا حضرت عمر ان کے پیچھے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف سے پھیر دیا, رسول اللہ کی طرف چہرہ کر لیا. حضرت علی نے اپنا چہرہ رسول اللہ کی طرف کر لیا. صحابہ نے سارا اپنا پورا سینہ مصطفیٰ کی طرف کر لیا. اور آپ کسی عالم سے پوچھو کہ اگر قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, یعنی نماز ختم ہو جاتی ہے, اس کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے. مگر جب آقا کو دیکھتے رہے, جتنا چاہا دیکھا, جب تک چاہا دیکھا, سبحان اللہ,